بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف ایم اے راحت۔ ایپیسوڈ 19۔ دراصل وہ ایک بھٹکی ہوئی لڑکی تھی۔ اس نے جس ماحول میں آنکھ کھولی اس میں اسے چاروں طرف سے پذیرائی ملی۔ خدمت گزار، اس کے قدموں میں لوٹنے والی، اس کی ہر جنبش پر ایک لمحے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے آمادہ ہونے والی، لیکن نہ جانے کیوں وہ ذہنی طور پر بھٹک گئی۔ اس نے زندگی کے دوسرے رخ کو زیادہ پسند کیا۔ اسے امیری اور دولت سے نفرت تھی۔ وہ اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتی تھی اور اکثر کہتی تھی کہ زندگی ان آزاد پنچھیوں کی مانند ہونی چاہیے جو اپنی مرضی سے فضاؤں میں پرواز کرتے ہیں۔ وہ ننھے ننھے پرندوں کو لٹی ہوئی کھلی فضا میں دیکھتی رہتی تھی اور اس کی آنکھوں میں رشک کے آثار ہوتے تھے۔ وہ ان پرندوں کی تقدیر پر ناز کرتی تھی۔ ہم اسے بتاتے تھے کہ ان کی زندگی میں کتنی تیز بارش میں ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوتی، تند ہوائیں ان کی زندگیاں ختم کر دیتی ہیں، تو وہ ہنس کر کہتی تھی کہ زندگی تو یہی ہے۔ کیا موت اس نرم مخمل کے بستر پر نہیں آ سکتی؟ کیا یہ مضبوط دیواریں موت کے راستے روک سکتی ہے؟ اگر نہیں تو فضاؤں میں آزادی کا ایک دن لاکھوں برس کی زندگی سے کہیں زیادہ قیمتی کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ بس اسی قسم کی باتیں کیا کرتی تھی۔ دیوانی نہیں تھی، وہ بڑی ہوش مند تھی، لیکن اس کا انداز فکر بہت مختلف تھا اور ہم اس کے انداز فکر کو نہیں بدل سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر وہ رحمان شاہ کے پاس چلی جاتی تھی، بلکہ وہ اپنے چچا کے پاس جانے کے لیے بے چین ہوا کرتی تھی۔ ایک اور بات بتائیے خاتون، میں نے سلمہ خلجی سے پوچھا، رحمان شاہ کس قسم کے آدمی ہیں؟ اس سلسلے میں اپنا تبصرہ محفوظ رکھتی ہوں۔ مگر کیوں؟ بس ایسے ہی۔ نہیں، یہ بھی بتا دیں پلیز۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ کیا کسی بھی شکل میں ثانیہ خلجی کی اس گمشدگی میں رحمان شاہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایک لفظ نہیں کہوں گی اپنے منہ سے، چاہے تم کچھ بھی کہتے رہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، تو پھر فرض کرو اگر وہ مجھے حاصل ہو جائے تو میں کیا کروں؟ ہاں، اس کے لیے بھی میرے پاس ایک حل موجود ہے، وہ بولی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر فرض کریں اگر وہ مجھے حاصل ہو جائے تو میں کیا کروں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس کے لیے بھی میرے پاس ایک حل موجود ہے، وہ کہنے لگی۔ اس نے اپنے اندرونی لباس سے ایک اور چھوٹا سا لفافہ نکالا اور میری طرف بڑھاتی ہوئی بولی، معاوضے کے طور پر اگر تم یہ لفافہ قبول کر لو جس میں رقم موجود ہے تو میں یہ چھوٹا سا لفافہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس چھوٹے سے لفافے میں کیا ہے؟ ایک ایسی چیز کہ اگر وہ تمہیں مل جائے تو اس لفافے کو اس کے حوالے کر دینا۔ میں پورے اعتماد سے کہہ سکتی ہوں کہ اس کے بعد تمہارے بہت سے مسئلے آسان ہو جائیں گے۔ اور آپ یہ بتانے پر تیار نہیں کہ اس لفافے میں کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ارے تم کیسے انسان ہو، کمال کی بات کرتے ہو۔ میں سب کچھ بھاڑ میں جھونک سکتی ہوں، تم مجھے غصہ دلا رہے ہو۔ یہ سب کچھ جو میں برداشت کر رہی ہوں اس میں میری اپنی غرض بھی پوشیدہ ہے، ورنہ تم کیا سمجھتے ہو میرے پاس ایسے ذرائع موجود ہیں کہ ابھی ایک لمحے کے اندر اندر تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی؟ کیا سمجھتے ہو تم مجھے؟ ایک منٹ، ذرا نوٹوں والا لفافہ مجھے دیجیے، حسن فیروز نے کہا، اور اس نے وہ لفافہ حسن کی طرف بڑھا دیا۔ حسن نے لفافہ لے کر اپنے لباس میں رکھ لیا اور پھر بولا، یہ دوسرا لفافہ انہیں دے دیجیے، انچارج میں ہوں، یہ نہیں۔ میں نے حیرت سے حسن فیروز کو دیکھا تو وہ پھر بولا، تعمیل ہو۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے لفافہ لیتے ہوئے کہا، آپ نے کہا ہے کہ اگر وہ مجھے مل جائیں، میرا مطلب ہے ثانیہ خلجی، تو میں یہ لفافہ انہیں دے دوں؟ ہاں۔ اور اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس کے امکانات ہیں۔ لیکن اس کے امکانات کیسے ہو سکتے ہیں کہ تجسس سے مجبور ہو کر میں یہ لفافہ نہیں کھول لوں گا؟
میں نے معنی خیز لہجے میں اس سے کہا، اس سلسلے میں تمہیں صرف ایک بات بتا سکتی ہوں کہ جب تک تم یہ لفافہ نہیں کھولو گی تمہارا فائدہ ہوگا۔ وہ کیسے؟ ساری باتیں ایک دم بتانے کے لیے نہیں ہو سکتی۔ لفافہ لے لو اسسٹنٹ، اور وعدہ کر لو کہ اگر ثانیہ خلجی ہمیں دستیاب ہو گئیں تو ہم یہ انہی کے حوالے کریں گے اور اسے درمیان میں نہیں کھولیں گے۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر لفافہ اس کے ہاتھوں سے لے لیا تھا۔ اس سلسلے میں اور کوئی خاص بات؟ میں نے پوچھا۔ بس اور کچھ نہیں، ہو سکتا ہے تمہاری روانگی سے پہلے پھر ایک آدھ بار ملاقات ہو جائے، لیکن فی الحال میں تمہیں خدا حافظ کہوں گی۔ ہو سکتا ہے میری تم سے دوسری ملاقات مشکل ہو جائے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ وقت سے پہلے لفافہ کھولنا تمہارے لیے بے حد مضر ہو سکتا ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں تو یقیناً ایسا ہی ہوگا، میں نے کہا۔ ہم آپ کی ہدایت پر حرف بحرف عمل کریں گے، آپ ہماری طرف سے بالکل مطمئن رہیں۔ حسن فیروز نے کہا تو وہ بولی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ہمارے کمرے سے چلی گئی۔ صورتحال اب کچھ سمجھ میں آ رہی تھی، حالانکہ اب تک یہ حیرت ہوتی رہی تھی کہ اگر سلمیٰ خلجی ثانیہ کی سگی ماں ہے تو اپنی بیٹی سے یہ انحراف کیسا؟ حسن فیروز نے تو اس سلسلے میں ایک پوری کہانی ترتیب دے دی تھی۔ تنہائی میں اس نے کہا تھا، اب تو بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر نہیں سمجھ میں آئی تو اپنے انچارج سے سوالات کرو۔ جی انچارج صاحب، کیا فرماتے ہیں آپ اس سلسلے میں؟ اس نے کہنا شروع کیا، سیدھی سی بات ہے، کہانی کی ترتیب اس طرح ہوتی ہے کہ جناب رانا اختیار خلجی بذات خود خلجی ہی خلجی ہیں، اور ان کا پورا خاندان خلجان میں مبتلا رہا ہے، یعنی جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں رہی۔ اور وہ جو رانا صاحب ہیں نا، اور انہیں جو اختیارات حاصل ہوئے ہیں، بس یوں سمجھو کہ تقدیر سے لاٹری نکل آئی، اور لاٹری میں نکلی محترمہ سلمیٰ، جنہیں بحالت مجبوری خلجی بننا پڑا اور رانا صاحب کے خلجان کا شکار ہو گئیں۔ اب رانا صاحب نے رانا بننے کے بعد نہ جانے کیا کیا گل کھلائے ہوں گے، یہ تو دادا جان ہی جانے، جن کا رانا صاحب کے ساتھ گہرا تعلق رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس سرکشی کا اظہار محترمہ سلمیٰ خلجی نے کیا ہے، اس سے ان کی فطرت ظاہر ہوتی ہے، اور پھر ثانیہ بھی ان کی بیٹی ہے، اور لازمی بات ہے کہ ماں نے بیٹی کو باپ کی اوقات بتائی ہوگی۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بیٹی باپ سے کسی طور منحرف ہوگی، لیکن ماں کی طرف سے فطرت میں جو ضد ملی ہے، اس نے یقینی طور پر ثانیہ خلجی کو بھی کسی مشکل میں گرفتار کرا دیا ہوگا۔ میں عشق و محبت کو مشکل ہی کہتا ہوں۔ جب برا وقت انسان کو آواز دیتا ہے تو وہ عشق وغیرہ کے جنجال میں پھنس جاتا ہے، اور پھر ایک ایسی نظر نہ آنے والی پھانسی کے پھندے میں لٹک جاتا ہے جس سے اس کا دم بھی نہیں نکلتا، لیکن وہ بے دم ہی رہتا ہے۔ خیر اسسٹنٹ، یہ تو رہی ذرا ادبی گفتگو، یعنی وہ ادبی گفتگو جسے سوکھے سڑے شاعر اور ادیب ادب کہتے ہیں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان الفاظ میں جس قدر بے ادبی ہے کسی اور چیز میں نہیں ہو سکتی۔ تو بات ہو رہی تھی محترمہ سلمیٰ خلجی کی۔ تھوڑا بہت علم ہوگا بیٹی کے بارے میں کہ وہ کس قسم کی ہے، ہو سکتا ہے یہاں بھی محبت کا کوئی جال بکھرا پڑا ہو اور محترمہ ثانیہ کے پنجے اس جال میں پھنسے ہوئے ہوں اور وہ اس میں الٹی لٹک رہی ہو۔ رحمان شاہ صاحب چچا ہیں، ہو سکتا ہے چاچو کو محبت آ گئی ہو اور بھتیجی کی کچھ مدد کر ڈالی ہو۔ ویسے یار، کیا واقعی ہم یہ لفافہ نہیں کھولیں گے؟ سنو مائی ڈیئر مسٹر انچارج، کرنل صاحب نے جو اختیارات مجھے سونپے ہیں ان میں یہ گنجائش ہے کہ کبھی کبھی میں انچارج صاحب کی ناک میں نکیل ڈال دیا کروں۔ نکیل نہیں یار، ناک میں سوراخ ہو جائے گا۔ اس کا کیا ہوگا؟ حسن فیروز نے برا مانے بغیر کہا۔ رقم کا لفافہ لے کر تم نے غلطی کی۔ دیکھو، اس دنیا میں سب سے بڑا تنازع دولت کا ہے، باقی ساری باتیں مان لوں گا میں تمہاری، لیکن یہ رقم… میں نے کہا، خیر تم اسے رکھ لو، میرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور جب کرنل صاحب اس بارے میں مجھ سے رپورٹ طلب کریں گے تو ظاہر ہے اس رقم کے بارے میں میں ان سے تذکرہ ضرور کروں گا۔ اور کیا یقیناً تمہیں اس سے دلی خوشی حاصل ہوگی؟ حسن فیروز نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ حسن، میں تمہاری ساری باتیں مانوں گا، کوئی ایسا غیر اخلاقی عمل مت کرنا جس سے مجھے تم سے منحرف ہونا پڑے۔
حسن خاموش ہو گیا تھا۔ پھر دوسرے دن کی گفتگو انتہائی سنجیدہ رہی۔ وہ تقریباً 12 بجے کا وقت تھا جب رانا اختیار خلجی میرے پاس پہنچ گئی۔ ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ وہ کہنے لگے، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ کہاں؟ میں تمہیں ایک ایسی شخصیت سے ملوانا چاہتا ہوں جس سے مل کر تمہیں یقینی طور پر خوشی ہوگی۔ ایسی کون سی شخصیت ہے؟ یہ اس سے ملاقات کے بعد ہی معلوم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ حالانکہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، یہاں چنار پور میں میری کون سی ایسی شخصیت یہاں چنار پور میں میری کون سی شناسا شخصیت ہو سکتی ہے کہ جس سے مل کر مجھے خوشی ہو۔ پھر لنچ کے بعد ہم رانا صاحب کی کار میں بیٹھ کر چل پڑے۔ وہ شخص جو ان کے ساتھ آیا تھا وہ کار ڈرائیو کر رہا تھا اور شاندار قیمتی کار میں ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ ساتھ تھے۔ کار ایک ایسی عمارت کے سامنے جا کر رکی جو سرخ پتھروں سے بنی ہوئی تھی۔ چھوٹی سی لیکن خوشنما عمارت کے صدر گیٹ سے داخل ہونے کے بعد کار پورچ میں رک گئی اور وہ شخص جو کار ڈرائیو کر رہا تھا وہ ہمارے ساتھ ہی تھا اور عام شخصیت معلوم نہیں ہوتی تھی۔ ہم پورے تجسس کے ساتھ جب ہم اس بڑے کمرے میں داخل ہوئے جو خوبصورت فرنیچر سے آراستہ تھا، ایک صوفے پر اس شخصیت کو بیٹھے دیکھ کر ہمارا دم خشک ہو گیا، جو میرے لیے محترم بھی تھی اور معظم بھی، بلکہ سب کچھ ہی تھی۔ کرنل ہمایون تھے جو خاموشی سے بیٹھے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ حسن فیروز جس تیزی سے کمرے میں داخل ہوا تھا اتنی ہی تیزی سے واپس پلٹا تھا۔ دروازے پر پہنچا تھا تو دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی کوشش کی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ دروازہ اس طرح بند ہوا تھا کہ حسن فیروز کی کافی کوششوں کے بعد بھی نہیں کھل سکا، جبکہ ہم تینوں کرنل ہمایون کے پاس پہنچ گئے تھے۔ حسن فیروز نے دروازہ کھولنے میں ناکام ہو کر ہماری جانب دیکھا اور پھر دانت نکال کر آگے بڑھ آیا اور کرنل ہمایون نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ رانا اختیار خلجی بیٹھ گیا۔ تب کرنل نے کہا، گل مراد، رانا صاحب سے میری ملاقات ہو چکی ہے اور انہوں نے مجھے تمام تفصیلات بتا دی ہیں۔ یقینی طور پر یہاں آنے کے بعد تم دونوں نے وہ سب کچھ سن لیا ہوگا جس کے لیے میں نے تمہیں یہاں بھیجا ہے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ تم روانہ ہو جاؤ۔ میں اس سے تمہارا تعارف کروا دوں۔ یہ شخص بڑے کام کی چیز ہے۔ اس کا نام علی دانش ہے۔ علی دانش یوں سمجھ لو ان پہاڑیوں کا کیڑا ہے جہاں تمہیں روانہ ہونا ہے۔ اس کے وسائل بھی ہیں اور ہنگاریہ کے قرب و جوار میں جو قبائل آباد ہیں ان قبائل کے سربراہوں میں سے اس کے تعلقات بھی ہیں۔ کچھ عرصہ قبل یہ ایک سرکاری افسر تھا اور ان علاقوں میں تعینات رہ چکا تھا۔ اس وقت یہ تمہاری مدد کے لیے موجود ہے اور مجھے خوشی ہے کہ تم اس کے ذریعے بہت سے مشکل مسائل حل کر لو گے۔ پروگرام میں کچھ تبدیلی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں نے پہلے ہی رانا اختیار خلجی سے کچھ معذرت کر لی ہے۔ تبدیلی یہ ہے، تم غور سے سن لو۔ رحمان شاہ خلجی رانا اختیار حسین کا بھائی، ہرچند کہ وہ سگا بھائی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کے درمیان بے حد محبت اور ایک دوسرے سے ایثار و ہمدردی ہے۔ البتہ میرا انداز فکر ذرا مختلف ہے۔ میں تمام رشتوں کو مانتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری زندگی کے تجربات میں ایک بہت بڑا تجربہ یہ ہے کہ ایک بدبخت چیز جسے ہم دولت کہتے ہیں ہمیشہ رشتوں کے درمیان زہر قاتل ثابت ہوتی ہے، اور اس دولت کے ہاتھوں ہمیشہ میں نے رشتوں کو مفلوج ہوتے دیکھا ہے۔ چنانچہ ہم اعتبار کی ہر منزل میں قدم رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں دولت راستے میں مزاحم تو نہیں ہے۔ چنانچہ میرا نظریہ یہ ہے کہ ہر رشتے کو پہلے پرکھ لیا جائے۔ آنکھیں بند کر کے خودکشی کر لینا موت کو گلے لگانے کے لیے تو بہتر چیز ہے، لیکن انسان اگر مرنا چاہے تو ہمیشہ اپنے اطراف سے باخبر رہے۔ میں نے ایک خانہ رحمان شاہ کا بھی رکھا ہے۔ خیال تو یہ تھا کہ یہاں سے تم سیدھے رحمان شاہ کے پاس جاؤ گے اور اس سے معلومات حاصل کرو گے، لیکن بہتر ہے کہ پہلے رحمان شاہ کا بھی جائزہ لے لو اور یہ اندازہ لگا لو کہ وہ اس معاملے میں کس حد تک مخلص ہے۔ جب تمہیں اس حقیقت کا علم ہو جائے کہ رحمان شاہ ہر طرح سے اپنے بھائی کا وفادار اور اپنی بھتیجی کے سلسلے میں مخلص ہے، تو پھر تم بے شک اس کی ہر مدد قبول کر لو، لیکن یوں نہ ہو کہ تم اپنے ہاتھوں سے
اپنی ہی گردن کاٹ لو اور ان لائنوں پر کام شروع کر دو جن پر کوئی تم سے کام کروانا چاہتا ہے۔ رانا اختیار خلجی، میری بات کا برا مت ماننا، میں بھی اپنے 2 بچوں کی زندگی داؤ پر لگا رہا ہوں۔ ہر وہ کام نہیں کروں گا جس کے تم خواہش مند ہو۔ نہیں کرنل صاحب، کیا آپ نے میری کسی بات سے یا میرے چہرے کے تاثرات سے یہ سب کچھ محسوس کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں۔ تو پھر ٹھیک، پھر آپ مجھ پر کوئی شک نہ کریں کرنل صاحب۔ ہاں مسٹر گل مراد اور جناب انچارج صاحب، اس سلسلے میں کوئی سوال؟ جی ہاں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور سب چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے علی دانش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، مسٹر علی دانش اس معاملے کے مکمل رازدار ہیں یا کچھ باتیں ان سے پوشیدہ رکھنی ہوں گی؟ علی دانش کو رانا اختیار خلجی نے ہم سے متعارف کروا دیا ہے۔ رانا، علی دانش کے بارے میں تم تفصیل بتا دو۔ اس پر رانا خلجی نے کہنا شروع کیا، بچپن سے ہم دونوں نے ایک ساتھ پرورش پائی۔ علی دانش ہمارے خاندان کے ایک ایسے مخلص شخص کے صاحبزادے ہیں جس نے پوری زندگی ہمارے دادا کے ساتھ گزاری اور ان کے دوستوں میں رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علی دانش سے میرے بچپن کے تعلقات چلتے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کسی کی مدد قبول نہیں کی۔ علی دانش نے اپنے طور پر ملازمت کی، البتہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد میں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، اور یہ میرا گہرا دوست جو کافی عرصے سے ممالک غیر میں زندگی بسر کر رہا تھا، یہ واپس آ گیا، اور اس کے بعد میں نے ایک مجبوری کی کیفیت میں اسے اپنے ساتھ منسلک کر لیا۔ میرے اور اس کے درمیان کوئی غیریت کا رشتہ نہیں ہے، اسے تمام تفصیلات معلوم ہیں، لیکن ریٹائرڈ ہونے کے بعد یہ وقت گزارنے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا تھا، کیونکہ اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اور یہ لا ولد ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ یہ میرا انتہائی مخلص ساتھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، میں نے کہا۔ مجھے تھوڑا سا وقت درکار ہے، کیا میں اجازت طلب کر سکتا ہوں؟ علی دانش نے کہا۔ ہاں ضرور، اور علی دانش وہاں سے چلا گیا تو رانا اختیار خلجی نے کہا، وہ خود اتنا مخلص انسان ہے کہ ہم پر مسلط رہنا نہیں چاہتا، اور اسی غرض سے وہ یہاں سے اٹھ گیا ہے، لیکن میرے خیال میں ایسی کوئی پرائیویٹ بات نہیں ہے جو ہمارے درمیان ہو۔ ایک پرائیویٹ بات ہے، میں نے کہا، اور حسن فیروز چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے تاثرات نظر آئے، اور اس نے جلدی سے وہ لفافہ جس میں نوٹ رکھے ہوئے تھے وہ نکال کر سامنے رکھ دیا اور بولا، محترمہ سلمیٰ خلجی نے رقم کا یہ لفافہ ہمیں دیا ہے۔ وہ اس بات کی خواہش مند ہیں کہ ہم پوری محنت اور دیانت کے ساتھ ان کی بیٹی کو تلاش کریں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب ان کی بیٹی حاصل ہو جائے گی تو یہ رقم دگنی کر دی جائے گی۔ میں نے جلدی سے بات برابر کرنے کی کوشش کی۔ صورتحال ذرا سی غلط ہو گئی تھی۔ ایک اور لفافہ بھی تھا جو بہرطور مجھے پوشیدہ رکھنا تھا۔ حسن فیروز نے اس وقت واقعی حماقت کا ثبوت دیا تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھا تھا کہ میں ان لوگوں کو سلمیٰ خلجی کی کہی ہوئی باتوں کی تفصیل بتانے جا رہا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنی پوزیشن صاف کر لی، اور رانا اختیار کہنے لگا، سلمیٰ ایک پراسرار معمہ ہے، بس بیچاری کو یہ احساس کھائے جاتا ہے کہ کہیں یہ بات منظر عام پر نہ آ جائے۔ ہم نے بڑی مشکلوں سے اپنی عزت بچائے رکھی۔ کرنل صاحب، کیا بتائیں آپ کو کہ ذہنی مشکل کا شکار ہیں ہم 18 مہینے ہو گئے، پورے 18 مہینے ہم سولی پر لٹکے ہوئے ہیں۔ خیر، مگر تم لوگوں نے یہ لفافہ کیوں قبول کیا؟ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ زبردستی ہم تک پہنچا دیا گیا ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسے محفوظ رکھیں گے اور بعد میں رانا اختیار صاحب کو واپس کر دیں گے، کیونکہ بیگم صاحبہ نے قسم دلائی تھی کہ اس بارے میں کسی کو کچھ نہ بتایا جائے۔ یہ ان کی طرف سے ہمارے لیے ایک پیشگی انعام ہے۔ بہرحال حسن نے کہا تھا کہ ہم یہ لفافہ اپنے پاس نہیں رکھیں گے، بلکہ کرنل صاحب کے ذریعے اسے واپس کرا دیں گے۔ حسن ذرا جلد بازی کر گئے ہیں، لیکن بہرحال اس نے آپ تک پہنچانا ہی تھا۔ اسے میرے پاس رہنے دو، بعد میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب تم یہ بتاؤ کہ روانگی کے لیے تیار ہو؟ کرنل صاحب نے پوچھا۔ ہاں بالکل۔
اور تم کیا کہنا چاہتے ہو رانا اختیار خلجی؟ صرف یہ کہ جو طریقہ کار آپ نے متعین کیا ہے کرنل صاحب، اس کے لیے علی دانش بہترین انسان ثابت ہوگا۔ یہ لوگ چونکہ وادی ہنگاریہ سے مکمل طور پر ناواقف ہیں، اسی لیے علی دانش ان کا بہترین مددگار ثابت ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے حق میں بھی بہت اچھا رہے گا۔ چنانچہ اب جب کہ تم روانگی کے لیے تیار ہو تو یہ طے کیا گیا ہے کہ یہاں سے تمہارے سفر کا آغاز ہوگا، اور علی دانش بے شک تم سے الگ رہے گا، لیکن ہر جگہ تمہارے ساتھ موجود ہوگا اور اپنے وسائل کے ساتھ تم پر نگاہ رکھے گا۔ کوئی اور سوال؟ نہیں؟ تو بس ٹھیک ہے، تو پھر مجھے اجازت دو رانا اختیار۔ کرنل صاحب، اگر مجھے میری بیٹی واپس مل گئی تو یہ اس خاندان پر تمہارا احسان ہوگا۔ کرنل نے ہم دونوں کو گھورا اور پھر آہستہ سے کہا، میں تمہیں مزید کوئی ہدایت نہیں کروں گا، اوکے؟ پھر کرنل کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ رانا اختیار خلجی بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا تھا، اور ہم دونوں بے وقوف ایک دوسرے کی صورت دیکھتے رہ گئے تھے۔ حسن فیروز زمین پر بیٹھ گیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ حالانکہ یہ رونا مصنوعی تھا، لیکن اسے کون روک سکتا تھا؟ میں نے بوکھلائی ہوئی نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھا اور پھر دوڑ کر دروازے کی جانب گیا اور اسے اندر سے بند کر دیا۔ حسن فیروز دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹ رہا تھا۔ میرے پھوڑے میں درد ہو رہا ہے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ غلطی میری ہے، ہاں غلطی میری ہے۔ میں سمجھا تم اس لفافے کا ذکر کرنے جا رہے ہو۔ ہائے، میں نے ہاتھ آئی ہوئی دولت ہاتھ سے نکال دی۔ ارے خدا، مجھے یار بکواس مت کرو، بس کھڑا ہو جا، غیر جگہ ہے، وہ لوگ آنے والے ہیں، میں نے اس سے کہا۔ ارے تم نقصان کا اندازہ کرو، ذرا سوچو تو صحیح، ہم کتنے بڑے خسارے سے دوچار ہو گئے ہیں۔ اف، ایک دو تیر ہوں تو سینہ برداشت کر جائے، یہاں تو تیروں کی بارش ہو گئی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ دیواروں سے سر ٹکراؤں۔ خیر اب ایسے بھی نہیں ہے، خیر اب ایسا بھی نہیں ہے، جتنی رقم تم دادا جان سے مانگو گے وہ تمہیں دے دیں گے، زیادہ ڈرامہ مت کیا کرو۔ بڑی مشکل سے میں نے حسن کو اس کی جگہ سے اٹھا کر صوفے پر بٹھا دیا، اور حسن ہائے ہائے کرتا رہا۔ میں نے دروازہ کھول دیا، لیکن نہ تو علی دانش اور نہ ہی رانا اختیار ادھر آئے تھے۔ حسن بین کرتا ہوا کہہ رہا تھا، ہائے، ہنا سے مل کر بھی نہ آئی، ارے کیسے جیے گی وہ ہمارے بغیر؟ اور پھر رافیہ، میرے خدا، میں ان حسین عورتوں کو کیسے دل سے نکال دوں؟ یہاں تک کہ رقم بھی اپنے ہاتھوں سے گوا دی۔ ارے بس کیا کروں؟ ہائے ہائے۔ وہ سینہ پیٹنے لگا، اور اسی وقت رانا اختیار خلجی اندر داخل ہوا۔ میں نے بوکھلا کر حسن کی طرف دیکھا تو حسن نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک چٹکی سامنے کی اور بولا، شاید یہاں مچھر ہیں۔ مچھر؟ رانا اختیار خلجی حیرانی سے بولا۔ حسن نے چٹکی دیکھی اور آہستگی سے کہنے لگا، نہیں، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے ایک مچھر نے مجھے کوٹ میں کاٹ لیا ہے۔ کوٹ میں کاٹ لیا ہے؟ نہیں، میرا مطلب ہے کوٹ کے کالر میں۔ اپنا ڈنک داخل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اصل میں کوٹ میں نے لانڈری میں دیا تھا، اور لانڈری والے پیکنگ کرتے ہوئے کوٹ میں پن لگا دیا کرتے ہیں، وہ آل پن چپ رہا تھا میرے سینے میں۔ اوہ، اختیار خلجی نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اب تمہارے تمام رابطے علی دانش سے رہیں گے۔ علی دانش بہت اچھا انسان ثابت ہوگا۔ تمہارا سامان بھی میں یہاں تھوڑی دیر تک پہنچوا دیتا ہوں۔ اصل میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے مشن کے بارے میں کسی کو تفصیلات معلوم ہوں۔ میرے لائق کوئی اور خدمت ہو تو بتا دو۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد علی دانش یہاں پہنچ جائے گا۔ اب میں چلتا ہوں، مجھ سے کوئی کام تو نہیں ہے؟ نہیں، شکریہ رانا صاحب، میں نے کہا۔ رانا جب 2 قدم آگے بڑھا تو حسن فیروز جلدی سے بولا، اگر ممکن ہو سکے تو 4 گلاس ٹھنڈا پانی بھیجوا دیں، سرد ہونا چاہیے، بلکہ یخ، جو سینے میں جلنے والی آگ کو بجھا دے۔
اختیار خلجی نے چونک کر حیرت سے حسن فیروز کو دیکھا، پھر آہستگی سے باہر نکل گیا۔ حسن فیروز نے صوفے کی پشت سے گردن ٹکائی اور میں اسے گھورتا ہوا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب میں کیا کہتا اس شخص کو جس کے دل میں کسی کے لیے احترام تھا ہی نہیں۔ بہرحال کچھ ہی دیر کے بعد ایک ملازم پانی کا جگ اور گلاس لے کر اندر داخل ہو گیا اور حقیقتاً اس پاگل شخص نے 4 گلاس ٹھنڈا پانی حلق سے نیچے اتار لیا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اس میں کوئی شک نہیں حسن کہ تم اب نارمل ہو۔ یہ بات تمہیں اب معلوم ہوئی ہے، اور سنو، میں ایسی باتوں سے ناراض ہو جاتا ہوں کیونکہ میرے اب نارمل ہونے کی وجہ اب تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہو نا تم؟ میں گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ بات وہ تقریباً ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ بہرحال اس کے بعد ہم لوگ اپنے مخصوص انداز میں باتیں کرتے رہے۔ حسن فیروز اس بات سے بہت خوش نظر آ رہا تھا کہ انہیں سیر و سیاحت کا موقع مل رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ایسے علاقے میں جو اپنی روایات کے لحاظ سے منفرد ہے۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔